اچھا میرا سوال وہ ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے اور جو ملحدین بھی اکثر اٹھاتے ہیں کہ کویسچن آف انیکول ایکسیس، کہ جو لوگ مسلم فیملیز میں پیدا ہوتے ہیں اور جو نان مسلم فیملیز میں پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس ایکول اپرچونیٹی تو نہیں ہے ایمان لے کے آنے کی، مگر قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کے آئے. تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ناانصافی ہے. اس پہ ذرا کائنڈلی آپ الیبریٹ جو ہے وہ کر دیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا اہتمام 3 سطحوں پر کیا ہے. انسان کی فطرت میں ہدایت دی ہے. جس آدمی کے پاس اتنی ہدایت ہے وہ اسی کے لیے جواب دہ ہے. اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں پیغمبر کو مانا ہے یا نہیں مانا ہے، یا نماز اس طریقے سے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. جو اللہ نے اس کی فطرت میں ہدایت دے رکھی ہے وہ اگر غور کریں تو 2 ہی چیزوں کی ہے. ایک یہ کہ وہ اپنے خالق کو پہچان لے، اور دوسرے یہ کہ وہ اچھے اخلاقی اصولوں کی پیروی کرے. تو وہ انہی کے لیے قیامت میں جواب دہ ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی. دوسرے وہ لوگ ہیں جن تک کسی پیغمبر کی ہدایت پہنچ گئی، سیدنا مسیح کی پہنچ گئی، سیدنا موسیٰ کی پہنچ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی پہنچ گئی. جس پیغمبر کی ہدایت پہنچی ہے اس کو چاہیے کہ اس کے تقاضے پورا کرے، اس پر عمل کرے. اللہ نے اس کو اس ہدایت سے بہرہ یاب کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اسی کے لیے جواب دہ ہے. یہ بات بھی قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ مائدہ میں بیان کر دی ہے. خود رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں، ان سے بھی یہی کہا ہے کہ جب تک ایمان تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، جو علم تمہارے پاس پہلے موجود ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اس پر عمل کرو، اس کا حق ادا کرو. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، قرآن مجید دیا. یہ نبوت بھی لوگوں کے لیے اب جانی پہچانی چیز بن چکی ہے، اور قرآن مجید بھی. تو یہ قرآن کی دعوت جن لوگوں تک پہنچ جائے، یعنی اس طرح پہنچ جائے کہ وہ فی الواقع اس کی جانب متوجہ ہو جائیں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں، ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس لیے اس میں بے انصافی کا کیا امکان ہے. رہی یہ بات کہ جو مسلمانوں کے گھر میں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، تو اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ ان کی ذمہ داری کتنی دوہری ہو جاتی ہے. یعنی وہ اس پوری ہدایت کو ماننے، اس کو سمجھنے، اس کو آخری درجے میں جاننے کے بھی پابند ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جتنا اللہ تعالیٰ نے علم کسی کو دیا ہے، جو مواقع دیے ہیں، ان کے لحاظ سے وہ ان سے مواخذہ کرتا ہے. اسی کو بیان فرمایا ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ، جو میں دیتا ہوں اسی میں آزماتا ہوں. جی واضح ہو گیا.